حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو قتل کی سزا سنائی۔ اس نے 3 دن کی مہلت مانگی کہ بیوی بچے جنگل میں تنہا ہیں اور ان کا انتظام کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، کوئی ہے جو اس کی ضمانت دے؟ 3 مرتبہ پوچھا، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ اچانک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ضمانت دے دی، لیکن 3 دن گزر گئے، وہ شخص نہ آیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی، نعرہ تکبیر بلند کیا اور ابو ذر غفاری کی گردن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عظیم صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے۔ وہ زاہد، بے نیازی اور حق بات، بے خوف کہنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ بیت المال کے پاس لوگ جمع ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں موجود تھے، ہر آنے والے کا حال پوچھ رہے تھے۔ نہ خلافت کا رعب، نہ بادشاہی کا انداز، بلکہ ایک جواب دہ بندے کی عاجزی نمایاں تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کپڑوں پر سادگی، چہرے پر فکر کی روشنی اور آنکھوں میں وہ جرأت جو صرف سچ کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو فوراً پہچان لیا اور فرمایا، اے ابو ذر، کیسے آنا ہوا؟ کسی ضرورت نے بلایا ہے یا صرف ملاقات کے لیے آئے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرسکون مگر گہرے لہجے میں جواب دیا، اے عمر، ضرورت تو ہے مگر اپنی ذات کے لیے نہیں، امت کے حال کے لیے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجیدہ ہو گئے۔ آپ انہیں ایک طرف لے گئے اور فرمایا، صاف بتاؤ، کیا تمہیں میرے طرز حکومت میں کوئی لغزش نظر آتی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لغزش سے زیادہ مجھے اس دن کا خوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون سا دن؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، وہ دن جب عمر کو اللہ کی حضور کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اقتدار ملا تو عدل کتنا کیا اور دولت آئی تو دل کتنا بچا کر رکھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر زمین سے ایک کنکر اٹھا کر ہاتھ میں رکھا اور فرمایا، ابو ذر، عمر کی حیثیت اللہ کے سامنے اس کنکر سے زیادہ نہیں، اگر اللہ نے تھامے نہ رکھا تو سب کچھ ہاتھ سے گر جائے گا۔ پھر آپ نے کہا، مجھے بار بار نصیحت کرتے رہنا، کیونکہ مجھے وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو مجھے میری جواب دہی یاد دلائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی راتوں تک سو نہ سکے، بیت المال کے معاملات پر نظر ڈالتے رہے اور اپنے نفس سے کہتے رہے، اگر ابو ذر جیسے سچ بولنے والے نہ ہوں تو عمر کیسے بچ پائے؟ یہ واقعہ اس حقیقت کی گواہی ہے کہ اسلام میں عظمت اقتدار میں نہیں، تقویٰ میں ہے، اور حق وہی ہے جو خلیفہ کے سامنے بلا خوف کہا جائے۔ حضرت شعیبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کھجور کے ایک درخت کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ ہم آپس کے فیصلے کے لیے کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ثالث بنا لیا۔ یہ دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، اور امیر المومنین ہو کر میں خود آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ فیصلہ کروانے والے خود ثالث کے گھر آیا کرتے ہیں۔ جب دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر داخل ہوئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر کے سرہانے بٹھانا چاہا اور یوں کہا، اے امیر المومنین، یہاں تشریف رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، یہ پہلا ظلم ہے جو آپ نے اپنے فیصلے میں کیا ہے، میں تو اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھوں گا۔ حضرت ابی اپنا دعویٰ پیش کیا جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی سے کہا، قاعدے کے مطابق انکار کرنے پر مدعی علیہ کو قسم کھانی پڑتی ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ امیر المومنین کو قسم کھانے کی زحمت نہ دیں، اور میں امیر المومنین کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ درخواست نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رعایت کو قبول نہ کیا بلکہ قسم کھائی اور قسم کھا کر کہا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح قاضی تب بن سکتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عام مسلمان برابر ہوں۔ جب زید بن اسلم کہتے ہیں کہ
کہ حضرت عباس بن عبد المطلب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسجد میں شامل کرنا چاہا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ یہ گھر میرے ہاتھ بیچ دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ یہ گھر مجھے ہدیہ ہی کر دیں، وہ یہ بھی نہ مانے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ خود ہی یہ گھر مسجد میں شامل کر دیں، انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کو ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن حضرت عباس پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا پھر کسی کو آپ ثالث مقرر کر لیں جو ہمارا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ یہ دونوں حضرات اپنا مقدمہ ان کے پاس لے گئے۔ حضرت ابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر ان سے یہ گھر نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا آپ کو یہ فیصلہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں ملا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابی نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جب بھی وہ کوئی دیوار بناتے تو صبح کو وہ گری ہوئی ہوتی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی کہ اگر آپ کسی کی زمین میں بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے راضی کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت عباس نے اپنی خوشی سے اس گھر کو مسجد میں شامل کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا خاوند غائب تھا، اس کے پاس کسی کی آمد و رفت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے کھٹک ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلانے کے لیے اس کے پاس آدمی بھیجا۔ اس آدمی نے اس عورت سے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا ہائے میری ہلاکت، مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا واسطہ؟ وہ گھر سے چلی، وہ حاملہ تھی، ابھی وہ راستے میں تھی کہ وہ گھبرا گئی جس سے اسے درد زا شروع ہوا۔ وہ ایک گھر میں چلی گئی جہاں اس کا بچہ پیدا ہوا، بچہ 2 دفعہ رویا اور مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میرے ڈر کی وجہ سے وہ عورت گھبرا گئی اور بچہ قبل از وقت پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ بچہ مر گیا، تو کیا اس بچے کے یوں مر جانے کی وجہ سے مجھ پر کوئی چیز شرعاً لازم آتی ہے؟ بعض صحابہ نے کہا آپ پر کچھ لازم نہیں آتا کیونکہ آپ مسلمانوں کے والی ہیں اور اس وجہ سے آپ کے ذمے ہے کہ آپ ان کو ادب سکھائیں، کوئی کمی دیکھیں تو انہیں بلا کر تنبیہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ان لوگوں نے یہ بات بغیر کسی دلیل کے محض اپنی رائے سے کہی ہے تو ان کی رائے غلط ہے، اور اگر انہوں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس بچے کی دیت یعنی خون بہا آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ آپ کے بلانے کی وجہ سے وہ عورت گھبرا گئی ہے، اس لیے یوں بچے کے قبل از وقت پیدا ہو جانے کا سبب آپ ہی ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس بچے کا خون بہا سارے قریش سے وصول کریں، اس لیے کہ یہ قتل ان سے خطا کے طور پر صادر ہوا ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ حج کے موقع پر ان کے پاس آیا کریں۔ جب سارے گورنر آ جاتے تو عام مسلمانوں کو جمع کر کے فرماتے اے لوگو، میں نے اپنے گورنر کہ ہاں اس لیے نہیں بھیجے ہیں کہ وہ تمہاری کھال ادھیڑیں یا تمہاری مال پر قبضہ کریں یا تمہیں بے عزت کریں، بلکہ میں نے تو فقط اس لیے ان کو بھیجا تاکہ تمہیں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دیں اور تمہارے درمیان مال غنیمت تقسیم کریں، لہٰذا جس کے ساتھ اس کے خلاف کیا گیا ہو وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی بات بتائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے گورنروں کو جمع کر کے لوگوں میں یہی اعلان کیا تو صرف ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے امیر المومنین، آپ کے فلاں گورنر نے مجھے ظلماً 100 کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر سے کہا تم نے اسے کیوں مارا؟ اور اس آدمی سے کہا اٹھ اور اس گورنر سے بدلہ لے۔ اس پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا اگر آپ نے اس طرح گورنروں سے بدلہ دلانا شروع کر دیا تو پھر آپ کے پاس بہت زیادہ شکایات آنے لگ جائیں گی، اور یہ گورنروں سے بدلہ لینا ایسا دستور بن جائے گا کہ جو بھی آپ کے بعد آئے گا اسے یہ اختیار کرنا پڑے گا۔
حالانکہ اپنے گورنروں سے بدلہ دلوانا ہر امیر کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات اقدس سے بدلہ دلوانے کے لیے تیار رہتے ہوئے دیکھا ہے تو میں اپنے گورنر سے کیوں نہ بدلہ دلواؤں؟ حضرت عمر نے کہا، آپ ہمیں اس آدمی کو راضی کرنے کا موقع دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا چلو تم اس سے راضی کر لو۔ چنانچہ اس گورنر نے ہر کوڑے کے بدلے 2 دینار کے حساب سے 200 دینار اس آدمی کو بدلہ میں دیے۔ حضرت یزید بن ابی منصور کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ بحرین میں ان کے مقرر کردہ گورنر حضرت ابن جارود یا ابن ابی جارود کے پاس ایک شخص لایا گیا جس کا نام ادریاس تھا۔ اس نے مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ خفیہ خط و کتابت کر رکھی تھی اور ان دشمنوں کے ساتھ مل جانے کا ارادہ بھی تھا اور اس کے ان جرائم پر گواہ بھی موجود تھے۔ اس پر اس گورنر نے اسے قتل کر دیا۔ وہ شخص قتل ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے عمر میری مدد کو آئیں، اے عمر میں مظلوم ہوں، میری مدد کو آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس گورنر کو خط لکھا کہ میرے پاس آؤ، چنانچہ وہ آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا نیزہ تھا۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چھوٹا نیزہ اس کے جبڑوں پر مارنا چاہا، لیکن مارا نہیں کہ حضرت جارود نے اجتہائی غلطی کی وجہ سے اس آدمی کو قتل کیا تھا، اس لیے چھوڑ دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جا رہے تھے، اے ادریاس میں تیری مدد کو حاضر ہوں، اے ادریاس میں تیری مدد کو حاضر ہوں۔ اور حضرت جارود کہنے لگے، اے امیر المومنین، اس نے مسلمانوں کی خفیہ باتیں دشمن کو لکھی تھی اور دشمن سے جا ملنے کا اس نے ارادہ بھی کر رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف برائی کے ارادے پر ہی تم نے اسے قتل کر دیا۔ ہم میں ایسا کون ہے جس کے دل میں ایسے برے ارادے نہیں آتے؟ اگر گورنروں کے قتل کرنے کا مستقل دستور بن جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہیں اس کے بدلے میں ضرور قتل کر دیتا۔ 2 نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کیا اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کس طرح قتل ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یا امیر المومنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا، نہ فیصلے لکھنے کی ضرورت اور نہ فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے، نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ تعلق کس معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب ہی کیا؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آ کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتا کر آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ تعالیٰ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو، اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے، کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کا سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ رضی اللہ عنہم پر ایک خاموشی سی چھا گئی ہے۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کے رکھ دیا تھا۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس دے جانے دیا جائے؟
واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگا جائے گا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں۔ نہیں امیر المومنین، نہیں، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس کی ضمانت دے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، جانتے ہو اسے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں، امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا اس امر کو کیسے بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں صلاۃ جامعہ کی مرادیں پھر جاتی ہیں۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی صلاحیت یا حیثیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جاتا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گئی ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے حالیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو؟ اب نوجوانوں نے جن کا باپ قتل ہوا تھا روتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تمہارے عفو درگزر پر اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل اور رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔